پانی پاکستان کے لیے بقا کا مسئلہ ہے۔ بھارت پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا مشرق وسطی انسٹیٹیوٹ میں پاک امریکہ تعلقات پر خطاب، کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دیرپا امن کا حصول ممکن نہیں۔ پاکستان امن کے لیے بھارت سے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات کی وجہ سے حالات کی غیر یقینی میں اضافہ ہوا۔ ملک میں آج سیاسی انتشار ہے، معیشت چل رہی ہے اور نہ ہی ملک حکومت اور اپوزیشن دونوں ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی کس بات کے لیے احتجاج کر رہی ہے؟ کسی جماعت نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ نہیں اٹھایا۔ پاکستان کو وسیع تر اصلاحات کی ضرورت ہے، جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک نہیں چل سکتا۔ وزیر خزانہ کی زیر سربراہی پاکستان کرپٹو کونسل کا اجلاس، ڈیجیٹل اثاثوں کی قانون سازی پر غور کیا گیا۔ وزارت قانون نے ڈیجیٹل اثاثوں کی قانون سازی کے لیے قانونی مسودہ پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو سراہا، کہا کہ معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے لیگل فریم ورک پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیگل فریم ورک کو ہنگامی بنیادوں پر منظور کروایا جائے گا۔ پاکستان کا بڑا فیصلہ، بھارت سے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان، ایل او سی پر 1948 والی پوزیشن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت اب ختم ہو گئی، معاہدے کی تمام شقیں ختم، جنگ کے بعد جو ہوا اس کی وقت کچھ نہیں رہی۔ شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے، معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں۔ سیز فائر لائن اس کا اصل اسٹیٹس تھا جو بحال ہو جائے گا۔ شملہ معاہدے کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں۔ ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی دو طرفہ معاہدے کو معطل یا منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، پوری دنیا نے بھارتی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، بھارتی دھمکیوں کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ غرور اور گھمنڈ کو سب مل کر خاک میں ملا دیں گے، ایسے فیصلے کرنا ہوں گے کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کر سکیں۔ شہباز شریف نے آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، معیشت باتوں سے مضبوط نہیں ہوگی، معاشی میدان میں ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ بلاول بھٹو کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ۔ وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے نمائندہ اراکین سے ملاقات۔ وفد نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت تنازع کے دوران مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرانے کے شواہد پیش کر دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں، ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، فریقین کو شواہد دکھا دیے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کی ڈیجیٹل الیکٹرانک شناخت ہے۔ بھارت نے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، فلسطینیوں کو امن عطا کر اور دشمن پر غالب فرما۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ کی خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا، بولے اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا، جرم کرنے والوں سے انتقام کا تعین کیا، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ سخت سزا پانے والوں میں سے ہوگے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، عازمین حج نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی۔ سورج ڈھلنے پر حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کل فجر کے بعد حجاج رمی جمرات کے لیے منا جائیں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ امریکہ کا منافقانہ چہرہ پھر بے نقاب، 5ویں بار غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان کا قرارداد کے حق میں ووٹ۔ چین اور روس سمیت سلامتی کونسل کے تمام ارکان کی برہمی۔ چین کا امریکہ سے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے پر زور۔ فلسطین کے معاملے کو جنرل اسمبلی لے جانے کا اعلان۔ حماس نے کہا کہ قرارداد ویٹو کرنا امریکہ کی اسرائیل کے لیے
اندھی طرفداری کی تازہ ترین مثال ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی، رہائشی عمارتوں اور خیموں پر ڈرون اور فضائی حملے، 4 صحافیوں سمیت 43 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس سے یرغمالی میاں بیوی کی لاشیں ملنے کا دعویٰ، شعبہ صحت کی تباہی سے 50,000 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق۔ امریکی حمایت یافتہ تنظیم کی جانب سے دوسرے دن بھی امداد معطل، تنظیم کا 4 میں سے 2 امدادی مراکز کھولنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیراعظم عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے عید بھی ملیں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ پر اہم گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے بطور جماعت افواج ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مدعی سب انسپیکٹر محمد ریاض کا بیان قلم بند۔ چشمدید گواہ نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتی ہے۔ دوران سماعت وکلا صفائی کا عدالت میں ہنگامہ اور نعرے بازی، کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی۔ ہمارے کیسز کو آئین و قانون کے مطابق سنا جائے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی عدالتوں سے اپیل، کہا کہ احتجاج کا فائنل پلان بانی پی ٹی آئی خود دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، بانی کے خلاف کیسز کو فرمائشی پروگرام قرار دے دیا۔ احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم نے تحریک سڑکوں پر کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے فنڈز انسانی فلاح پر لگانے کا حکم دیا ہے۔ معاشی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بجٹ سے پہلے کرائیں گے، اگر ملاقات نہیں کرائیں گے تو پھر لائے عمل طے کریں گے۔